ناظرین، چراغ بالی جیل میں ہی تھا کہ پاکستان اور بھارت میں 1965 کی جنگ چھڑ گئی۔ تو اس موقع پر چراغ، جو جیل میں تمام قیدیوں کا سردار بن چکا تھا، اس نے اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت رضاکارانہ طور پر محاذ جنگ پر جانے کے لیے حکومت سے اجازت طلب کی، لیکن حکومت نے اسے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بہرکیف چراغ نے اس حکم نامے پر خاموشی اختیار کی اور جیل کی فضا میں ہی سانسیں لینے لگا۔ ناظرین، جیل میں چراغ نے پشتو زبان بھی سیکھ لی اور اس عرصہ میں وہ جس جیل میں بھی جاتا وہاں کا بے تاج بادشاہ بن جاتا اور جیل میں چراغ بالی کا ہی راج ہوتا، یہاں تک کہ جیل کا عملہ بھی اس سے بھرپور تعاون کرتا۔ وہ عملے کے ذریعے ہی اپنے دوستوں اور عزیزوں سے رابطے میں رہتا، وہیں سے پیغام بھیجتا اور متعلقہ بندے کا کام ہو جاتا۔ اس دور میں پاکستان کی ایک فلم بغاوت بنی جس کی شوٹنگ خوشاب کے پہاڑی علاقوں میں کی گئی۔ اس فلم والوں کو گھوڑوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے چراغ کے بھائی گلزار والی سے رابطہ کیا۔ جب گلزار نے یہ بات چراغ تک پہنچائی تو اس نے اپنے بہت سے گھوڑے فلم والوں کو دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی چراغ بالی کی مشہور و معروف سفید گھوڑی بھی اداکار اکمل اور فلم کے ہیرو سدھیر کو تحفے میں پیش کی گئی۔ ناظرین، جیل میں چراغ کو جب 9 سال گزرے تو 1971 میں چراغ کے بھائی کو مخالفین نے قتل کر دیا۔ چراغ یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور جیل سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی بنانے لگا، اور بالآخر کچھ دنوں کی حکمت عملی کے بعد چراغ بالی میاں والی جیل توڑ کر فرار ہو گیا۔ اس کے فرار ہونے کی خبر نے ایک طرف تو پورے پنجاب میں ہلچل مچا دی تو اس کے ساتھ دوسری طرف چراغ کے دشمنوں اور مخالفین کی نیندیں بھی اڑا دی۔ مفرور ہونے کے بعد چراغ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو نواب اکبر بگٹی کے ہاں پہنچا دیا اور خود بھی کچھ عرصہ وہاں ٹکا رہا۔ پھر کچھ دنوں بعد سر پر کفن باندھا اور خوشاب کی حدود میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب چراغ بالی چن چن کر اپنے دشمنوں کو قتل کر رہا تھا۔ اور دوستو، مزے کی بات یہ کہ چراغ بالی اکثر قتل کی وارداتیں سوموار کے دن کرتا تھا، اور جب سوموار کا دن آتا تو ہڈالی شہر کے لوگ دعائیں مانگتے کہ اللہ کرے آج کا دن خیریت سے گزر جائے۔ ہر سوموار کو چراغ آتا، کسی نہ کسی کی جان لیتا اور پھر روح پوش ہو جاتا۔ ان حالات میں بہت سے دوسرے لٹیروں اور چوروں نے بھی عجیب کام کرنا شروع کر دیے اور آتے جاتے کو لوٹ کر چراغ کا نام کر کے چلے جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو چوروں نے لوٹا اور چراغ کا نام کر دیا تو وہ چراغ بالی کو کوس رہے تھے کہ اچانک وہاں سے چراغ کا گزر ہوا۔ جب اس نے اپنا نام سنا تو کہا کہ تم چراغ بالی کو گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ تو جواب ملا کہ اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ اس بات پر چراغ بالی نے ان چوروں کا پیچھا کیا اور ان لوگوں کا سارا مال اسباب واپس دلوایا اور ساتھ کہا کہ میں چراغ بالی ہوں اور میں غریبوں کو کبھی نہیں لوٹتا۔ ناظرین، یہ کہ چراغ بالی مفرور تھا اور پولیس کے ساتھ اس کے گائے بگائے مار کے چل رہے تھے، لیکن ہر بار ہی وہ پولیس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ جولائی 1972 میں چراغ بالی اپنے ایک دشمن خادم حسین بالی کی تلاش میں ہڈالی شہر آیا۔ اس کی آمد کی خبر خادم کو بھی مل چکی تھی، لیکن اس وقت خادم کے ساتھ صرف 2 ہی آدمی تھے، جبکہ چراغ اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت خادم کو شہر میں دوڑا رہا تھا۔ آخر جب چراغ خادم کے سر پر آن پہنچا تو خادم نے اپنے ساتھیوں سمیت ہڈالی کے پرانے لاری اڈا پر جو مسجد ہے اس میں جا کر پناہ لی۔ مسجد میں پناہ کے باوجود چراغ نے اسے مارنے کے لیے مسجد کو گھیرے میں لے لیا اور مسجد پر فائرنگ شروع کر دی۔ خادم نے بھی جان بچانے کے لیے آگے سے فائر کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح سرگودا میاں والی روڈ بند ہو گیا اور کئی گھنٹوں کی کوشش کے باوجود نہ تو چراغ مسجد کے اندر جا سکا اور نہ ہی خادم باہر نکل سکا۔ اس گولیوں کی بارش میں شہر کے لوگوں نے چراغ کو بارہا منع کیا کہ وہ ایسا کام نہ کرے اور اللہ کے گھر کی توہین نہ کرے، لیکن چراغ باز نہ آیا اور بالآخر اس نے مسجد کو آگ لگا دی، جس سے مسجد کا کچھ حصہ متاثر ہوا، لیکن مجموعی طور پر نہ خادم کو کچھ ہوا اور نہ ہی مسجد کو۔ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو یہی ہوا کہ اس بے حرمتی کے دوران چراغ کی ٹانگ میں گولی لگ گئی اور اس زخم کی وجہ سے اسے میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ناظرین، مسجد کی بے حرمتی کے بعد چراغ کو کہیں سکون نصیب نہ ہوا اور اس کی زندگی پر کالی گھٹائیں چھانے لگی۔ انہی دنوں میں گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ خار سرگودے کے دورے پر آئے تو کچھ مقتولین کے ورثاء گورنر کے سامنے پیش ہو گئے اور چراغ کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ لوگوں کی شکایات سن کر گورنر پنجاب نے ڈی ایس پی سرگودا سید باقر شاہ کو چراغ اور اس کے ساتھیوں کی زندہ یا مردہ گرفتاری کی ہدایات جاری کر دی اور حکومت کی طرف سے چراغ کے سر کی قیمت 25,000 روپے نقد اور 2 مربع اراضی طے کر دیے گئے۔
ناظرین، ڈی ایس پی باقر شاہ نے حکومت سے خصوصی اختیارات مانگے جس پر اسے اجازت مل گئی۔ اس کے بعد باقر شاہ نے بااعتماد ٹیم تشکیل دے کر چراغ پر ریڈ کرنا شروع کر دیے، لیکن چراغ بالی کے پاس جدید اسلحے کے بہت سے ذخائر تھے جس کی وجہ سے پولیس کو ہمیشہ ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مارچ 1973 میں پولیس نے ایک خاص اطلاع پر جب چراغ کے مورچہ پر چھاپا مارا تو چراغ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہاں سے اسلحے کا ایک بہت بڑا ڈیپو اور درجنوں کی تعداد میں پولیس کی وردیاں برآمد ہوئیں جو پہن کر وہ اکثر اوقات پولیس کی حالت میں ڈاکے ڈالتا تھا۔ الغرض یہ کہ اس تمام عرصے میں چراغ کبھی سرحد تو کبھی بلوچستان اور کبھی پنجاب کے علاقوں میں پھرتا رہا، اور کبھی کبھار تو وہ افغانستان بھی چلا جاتا، اچانک اپنے علاقے میں وارد ہوتا، تھرتھلی مچا کر ایک دو قتل کر کے پھر غائب ہو جاتا۔ آخرکار ہوا کچھ یوں کہ جون 1973 میں چراغ بالی اپنی بہن کے ساتھ، جو اس کا کھانا پکانے کے لیے اس کے ساتھ رہتی تھی، پشاور سے افغانستان فرار ہونے والا تھا کہ پشاور پولیس نے اسے ڈرامائی طور پر گرفتار کر لیا اور اس کی اطلاع فوراً پنجاب پولیس کو کر دی۔ پشاور پولیس نے چراغ بالی کو باقر شاہ ڈی ایس پی سرگودا کے حوالے کر دیا اور سخت ترین سیکورٹی میں سرگودا پولیس چراغ بالی کو لے کر پشاور سے سرگودا روانہ ہوئی اور ساتھ ہی گورنر پنجاب کو اطلاع دے دی گئی۔ ناظرین، چونکہ چراغ کی گرفتاری پر کئی پردہ نشینوں کے نام منظر عام پر آنے کا خدشہ تھا، اس وجہ سے اسے جیلی پولیس مقابلے میں مارنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس طرح ڈی ایس پی سید باقر شاہ نے چراغ بالی کو ہتھ کڑی اور بیڑیوں سمیت ضلع خوشاب کے علاقہ کٹھا کی پہاڑیوں میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کی لاش کو جب پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال خوشاب پہنچایا گیا تو لوگوں کا جم غفیر چراغ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے امڈ آیا، اور یوں تقریباً 25 سال تک جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ اور پنجاب بھر میں خوف و دہشت کی علامت اور مجموعی طور پر 35 سے زائد افراد کے قاتل چراغ بالی کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ